بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیضان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN ڈیجیٹل کی خصوصی نشریات، جس میں آپ کے من پسند رہنماؤں کے انٹرویوز آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج جس شخصیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کے نئے رہنما، جنہوں نے بڑوں کی چھٹی کرا دی۔ میرے ساتھ موجود ہیں حسن سردار، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ محمد علی، ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ محمد علی صاحب ان کے چچا، جو عرصہ دراز تک سیاست کے میدان میں ان رہے، اور ان کے انتقال کے بعد ابھی ان کی جو بھتیجے ہیں حسن سردار، یہ ان کی سیاست، ان کے خاندان کی سیاست منتقل ہو چکی ہے۔ السلام علیکم۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ جی، شکریہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اچانک سے پیپلز پارٹی میں آپ داخل ہوئے، اور جنہوں نے اس میں بہت ورک کر رکھا تھا، پیپلز پارٹی کو فعال کیا تلنگانہ میں، ان کی اچانک سے چھٹی کرا دی۔ سب سے پہلے جی بہت بہت شکریہ مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلانے کا، تھینک یو سو مچ۔ میں آپ کا انتہائی دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری آپ نے بات کی چھٹی کرانے کی، جی بالکل چھٹی نہیں کرائی۔ الحمدللہ سمجھا گیا کہ میں کمپیٹنٹ ہوں، سمجھا گیا کہ میں اس اہل ہوں، سمجھا گیا میں اس قابل ہوں کہ میں یہاں کے جو معاملات ہیں، اللہ کے حکم سے ہماری ٹیم اور جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس سے مل کے وہ معاملات حل کر سکتے ہیں اس پورے ایریا کے۔ بس وہ ایک کاوش ہے، ایک کوشش ہے جو انہوں نے مجھ پہ یقین کیا، مجھ پہ ٹرسٹ کیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ پیچھے جتنا وقت گزرا ہے پیپل پارٹی کا، جب چودھری پرویز لائی صاحب کو یہاں وائس پرائم منسٹر بنایا گیا پیپل پارٹی سے، تو زرداری صاحب نے دبا کے فنڈنگ کی، اور وہ فنڈنگ پھر حافظ صاحب نے اس علاقے میں امپلیمنٹ کی، جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب جس ٹائم پرائم منسٹر تھے، انہوں نے وہی ماڈل جو انہوں نے اپنایا ہے گجر خان میں، وہی ماڈل یہاں اپنانے کی ایک کاوش کی تھی۔ اور اسی کاوش کا سلسلہ تھا کہ آپ کو سگر یونین کونسل، پوڈیال یونین کونسل، سنگواڑا یونین کونسل، اور اسی کی ایک کڑی تھی تلنگانہ، جس میں گیس کی جو سورسز تھے وہ فراہم ہوئے تھے۔ بس ابھی میں یہی چاہتا ہوں جی، جو معاملات ہیں یہ جو لوکل سطح پہ یا ڈومیسٹک لیول پہ یا ملکی لیول پہ سیاست میں چل رہے ہیں، ہم نے اپنے حلقے کو دیکھنا، ہم نے حلقہ چھوڑنا نہیں ہے۔ حلقے میں بہت شدید پسماندگی ہے، اس پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے ہی میرا یہ قدم ہے۔ میں اپنے نام کی پذیرائی نہیں چاہتا، میں اپنے نام کی اڑان نہیں چاہتا، میں کام کر کے ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میرا نام بلندیوں پہ جائے، میں یہ چاہتا ہوں میرے لوگ بلندیوں پہ جائیں۔ آپ آنے والا انفراسٹرکچر کے اس کی جو ہمارے کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے معاملات دیکھیں، ابھی تک آپ کا روڈ ہی نہیں ہے، آپ 2024 میں رہ رہے ہیں، موبلائزیشن ہی نہیں ہے۔ آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر صاف ہے، ستھرا ہے، صفائی ہوئی ہے۔ جب آپ اپنے حلقے میں گھستے ہیں آپ دیکھیں موبلائزیشن ہی نہیں ہے، آپ کے پاس روڈ ہی نہیں ہے۔ اور کیا یہ ایک بری سی لعنت ہے ہم لوگوں پہ کہ ڈبل روڈ آج تک ہمارے حلقے میں نہیں ہے۔ سردار صاحب، یہ تو آپ کا جو ماٹو ہے منشور ہے، اس پہ تو بعد میں آتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ میرا مقابلہ جی اس علاقے کی پسماندگی سے، میرا مقابلہ اس علاقے کی لٹریسی ریٹ سے، کہ تعلیم کا جو مقام ہے وہ بہت پور ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ہیلتھ، صحت کا نظام ہی نہیں ہے جی۔ ہسپتالوں میں نے دیہی علاقوں کا جو مختلف ہسپتال دیکھے ہیں، کئی پہ دیکھیں جی جانور باندھے ہوئے ہیں، کئی پہ دیکھا ہے کہ ہسپتال ہے ہی نہیں، کھنڈر بن چکے ہیں۔ بس بہتر کرنا ہے۔ سردار صاحب مجھے یہ بتائیں بھائی، یہ جو آپ کا جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے، انہوں نے تو کئی دفعہ یہاں سے الیکٹ ہو چکے ہیں، اور ہر جگہ ان کے ووٹ بھی ہیں، اور بڑے بڑے دھڑے ان کے پاس ہیں، تو آپ کیا لگتا ہے کہ ان کا مقابلہ 8 فروری تک کر لیں گے؟ میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سے پہلے جتنے قائدین رہے، جتنے حکمران رہے، سنس 1947 سے 1947 سے لے کے آج 2024، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے جو جنریشن گزر گئی ہیں ان کے جتنا انالیسز ہے، وہ کمپیریزن ہے، وہ آپ کریں۔ اگر وہ کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں کہ اتنے عرصے سے آیا آپ کے علاقے میں پسماندگی ختم ہوئی؟ آیا انہوں نے تعلیم کا نظام بہتر کیا؟
आया उन्होंने सेहत का निज़ाम बेहतर किया, आया उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम बेहतर किया। सरकार, हम वो इलाके से ताल्लुक रखते हैं जो बहुत गरीब इलाका है, जिम्मेदारों का इलाका है, अवानों का इलाका है, मुख्तलिफ लोगों का इलाका है। हम बड़े खुलूस वाले लोग हैं। ये जो आप बलकसर से उतरते हैं और मियाँ वाली की बॉर्डर पे टच करते हैं, दूसरी तरफ आप खुशाब को टच करते हैं, ये लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं। सीधे लोग ना होते तो ऊपर के लोग कभी इन पे मुसल्लत किए जाते। हम लोग सादे हैं, मगर मैं अपने भाइयों को, अपने नाजरीन को, अपने तमाम जो मेरे देखने वाले हैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पहले उन्होंने क्या किया है कि आप उनको वोट देने जा रहे हैं। आया उन्होंने आपके लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। आप मुझे बताएं, काजी अल्ताफ साहब जो आपकी जगह उम्मीदवार थे और उन्हें टिकट जारी हो चुका था, और साथ खादा बलोच साहिबा को टिकट जारी हो रहा था, दोनों रहनुमा, जाहिर सी बात है आपने अगर उनका जो हक छीना है या जो भी है, तो क्या अब उन्हें कोई पीपल पार्टी में वो हैं, उन्होंने कोई पीपल पार्टी से अलग नहीं की, तो उनको कोई दावत देंगे कि वो आपके साथ मिलके एक इलेक्शन की कैंपेन चलाएं, पीपल पार्टी को फाल करें? पीपल पार्टी जी उनकी पार्टी है, वो पार्टी में थे, पार्टी में हैं, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है वो पार्टी में ही रहेंगे। और बाकी मेरा जो मंशूर पे बाद में आऊंगा, आपने खुद कहा है कि मंशूर का जो सवाल है बाद में पूछना चाहते हैं, मगर अभी सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास तनकीद का वक्त नहीं, मैं किसी पे तनकीद नहीं करता। अंग्रेजी का एक कॉल है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं, ना कि फजूल अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूं किसी पे। और मेरी जिंदगी का भी यही है, पढ़ा लिखा हूं, एक आला एक माजी चल रहा है हमारे खानदान का, और हमने ना किसी पे उंगली उठाई है, ना आइंदा किसी पे उंगली उठाएंगे। करते हैं, सोशल काम किए हैं, और अभी इंशाल्लाह ताला एक कोशिश है कि मुल्की सतह पे अपने हल्के को उसकी नुमाइंदगी करें, और नुमाइंदगी उसकी खिदमत करके करें, ना कि फजूल आए बाएं शाएं बातें करें। 2 साल हो गए हैं तलगंग को गैर फाल हुए, जिला तलगंग को। जी। तो क्या ये जब आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर ही लिया था, तो 2 साल पहले अगर मीडिया के साथ शानो बिशाना खड़े हो जाते और जिला तलगंग को फाल करने में को मदद करते, तो क्या ये बेहतर नहीं होता? सर, बात इस तरीके से है कि जब कोई कॉम्पिटेंट बात ना हो, जब मजबूती के साथ आप समझें कि वो वक्त आपका वक्त नहीं है, तो आपको कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो आपके कल गले में पड़ जाए। मैं इंशाल्लाह ताला, मैं वादा किसी से नहीं करता, अहद किसी से नहीं करता, मगर मेरी जो कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन से पहले मेरी जरदारी साहब से बात हुई है, बिलावल साहब से बात हुई है, मैंने उन्हें यही कहा है कि जी जिले पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इस जिले को बनाने के लिए हम सारे इकट्ठे थे, सारों की मेहनत इसमें है, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से पहले हम पूरी कोशिश करेंगे डीसी और डीपीओ को यहां लगाएं, क्योंकि जो आपके कनेक्शंस होते हैं, अगर जरदारी साहब से मेरा ताल्लुक है, मैं अपनी जात के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं अपने इलाके के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो जिले पे, जिला था, जिला है और जिला रहेगा। अब मसला क्या है? फंक्शनल कराने का। वो फंक्शनल इंशाल्लाह ताला हम जल्द कराएंगे, और इंशाल्लाह जबरदस्त किस्म का फंक्शनल कराएंगे। वो ये नहीं है कि दोबारा जैसे मौसूफ कुछ कहते हैं कि जी कच्चा जिला है, उड़ सकता है, ये हो सकता है, जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो फंक्शनल नहीं है, मगर इंशाल्लाह ताला सारी चीजें फंक्शनल होंगी। और मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता इस जिले पे। जो भी दावे हैं या जिनको हम मीडिया वाले लारे कहते हैं, ना कोई दावा नहीं है, कोई दावा नहीं है, कोई लारा नहीं है। इंशाल्लाह ताला अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें हमारे माजी पे, हमने किसी चीज का दावा नहीं किया। इससे पहले मैं मशहूर की तरफ आऊंगा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो इलेक्शन एनए का इलेक्शन है, वो तलगंग में कुछ सालों से पैसों की खेल बन गया है। खासकर ये जो हमारे गुजरात वाली पार्टी है, उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो पैसा लगाता है वो जीतता है। तो आप के मुकाबले में एक हाफिज अहमद यासिन ग्रुप है, दूसरा सरदार अब्बास ग्रुप है, तो आप इनके मुकाबले में क्या इतना पैसा लगा लेंगे? बात जी पैसा लगाने की नहीं होती, सही है। उनकी क्या वसाइल हैं, मेरे क्या वसाइल हैं, और हाफिज साहब की क्या वसाइल हैं, ये रब जानता है या मैं जानता हूं। ठीक है। जो चीजें दिखती हैं वैसे होती नहीं, बाकी बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। चलें, ये अब हमारी ये जो गुफ्तगू थी इनके जाती हवाले से,
اب میں ذاتی حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ سے پوچھوں گا آپ کی کیا تعلیم ہے اور کیا اہلیت ہے ایک اتنا بڑا حلقہ جس میں بہت زیادہ چیلنجز بھی ہیں تو آپ ان کو چیلنج کا سامنا کر سکیں؟ سر جو چیلنج ہوتا ہے وہ وقت کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اور جو چیلنج ہوتا ہے آپ کا کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہوتا، موجودہ حالات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ حالات انالیسس کر رہے تھے، یہ جو حالات ابھی ڈومیسٹک لیول پہ جو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ بنے پڑے ہیں، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں جمہوریت۔ جمہوریت ہے تو عوام کا حسن ہے، جمہوریت ہے تو آج آپ میرے سے جو سوال کر رہے ہیں یہ بھی جمہوریت کے زور پہ کر۔ اگر میں وقت کا بادشاہ ہوتا تو آپ کبھی مجھ سے یہ سوال نہ کرتے۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں، عوام کا لاڈلا بننا چاہتا ہوں، عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہوں، اور میرا جو مشن ہے، میرا جو موٹیو ہے، میں صرف ان کے دلوں میں اپنی جان بنا کے اپنی پہچان بنانا چاہتا ہوں، اور وہ پہچان ہے محبت کی پہچان، خلوص کی پہچان۔ اور وہ جب خلوص ہوگا تو آپ ایک فتح یاب ان کے غلام ہیں، لیڈر نے۔ غلام ہمیشہ خدمت کرنے، یہ جو پیشہ ہے جسے سیاست کہتے ہیں، لوگ اسے غلط انالیسس کرتے ہیں، اس کو غلط ایک امیج دے دیتے ہیں۔ اصل میں سیاست کا مقصد ہے خدمت کرنا۔ اب نہیں کر سکتے، آپ اس شعبے سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں، فضول وقت ضائع مت کریں۔ آپ کو دن رات 24/7 24/7 آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ اگر نہیں کر سکتے دھوکہ مت دیں، فراڈ مت کریں، اور اپنے کام کو نکل جائیں، اور جس طرح آپ نے کبھی کسی سے سوال پوچھا تھا اسی طرح آپ نکل جائیں، تو وہ آسان رہتا ہے بنسبت کہ آپ جب میدان میں کودیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حقائق کیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علاقے کے کیا مشکلات ہیں۔ روڈ سب سے بڑی مشکل ہے کہ آپ انٹر ہی نہیں ہوں گے تو مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ ایجوکیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے اس علاقے کا۔ آپ گھنٹے کی مسافت پہ رہتے ہیں اسلام آباد سے، دارالحکومت اسلام آباد، حلقے کی حالت ڈیرہ بگٹی، ڈیرہ مراد جمالی جیسی ہے۔ آپ انٹر ہو تو ایسے لگتا ہے میں بلوچستان میں انٹر ہو رہا ہوں۔ اب باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے علاقے کا حال تو دیکھو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، تو بڑی ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ابھی انہیں کیا بتاؤں کہ باہر کے لوگوں کا وقت ختم ہو تو ہمارا وقت شروع ہو، مگر ساروں کو یہ جو والیوم دیا ہے ہم لوگوں نے مل کے دیا ہے نا جی۔ اپنے لوگ کمپیٹنٹ ہوتے، آج باہر سے ہمیں یہ باتیں سننے نہ پڑتی، اور انشاءاللہ تعالی میرا آنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ والیوم نہیں دیں گے جو باہر سے آنا چاہتے ہیں لوگ، جنہوں نے پہلے ڈیلیور نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی پتہ ہے کہ مسئلے کیا ہیں اور مسائل کیا ہیں، اور ہار نہیں مانیں گے۔ نانی یہ ایجوکیٹڈ بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے، جتنا بھی ان سے تنقیدی کوئی سوال کیا جائے وہ ایک زبردست قسم کا جس کو مطمئن کرنے والا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ سال ایک سمپل سا سوال کیا تھا، اور ایسے بندے سے کیا تھا جو دہائیوں سے سیاست کا گرو مانا جاتا ہے، اور بڑا آسان سا جواب دے کر وہ اس سے اپنا پلو چھڑا سکتے تھے، لیکن انہیں ایسے نہ سوال کی کبھی توقع کیا، نہ آج تک ان سے ایسے کسی نے سوال کیا ہے۔ بہرحال میں ایک ان کی تعریف کروں گا، ایک ایجوکیٹڈ بندہ جو بہترین جواب دیتا ہے۔ میں تو اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا ایسے لوگوں کو آزمائیں اور ایسے لوگوں کو چانس دیں بنسبت ان لوگوں کے جو جن کو آپ بار بار آزما بھی چکے ہیں، اور اگر آپ کا دل کی بات اگر ان سے پوچھ لی جائے تو وہ آپ کو اس کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مشہور کی طرف آتے ہیں تو اگر آپ جیت جاتے ہیں، انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ نے کیا اسٹڈی کیا ہے اسے حلقے کے بارے میں کہ کیسی کیسی محرومیاں ہمیں ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فرسٹ آف آل یہ چیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے جی آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے لوگ۔ میرے رب کو بھی پڑھے لکھے لوگ پسند ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، تو میرے اللہ نے ہمیں علم کے بلبوتے پہ بنایا ہے۔ آپ کو جب اویئرنیس ہی نہیں ہے کسی چیز کی تو آپ لوگوں میں کیا اویئرنیس پیدا کریں گے؟ تو منشور کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست کی جو مین فاؤنڈیشن ہے، سیاست کی جو مین آپ بات کریں کہ اس بلڈنگ میں جو مضبوطی لاتی ہے وہ 4 چیزیں: تعلیم کا نظام، صحت کا نظام، انفراسٹرکچر اور لا اینڈ آرڈر۔ یہ 4 چیزیں آپ نے حلقے والوں کو دے دی، آپ نے اپنے لوگوں کو یہ تحفہ دے دیا، کیونکہ یہ تحفہ انہی کا اپنا ہے۔ میں نے صرف وہ برج بننا ہے، میں نے وہ صرف وکیل بننا ہے جو ان لوگوں نے مجھ پہ یقین رکھا۔ میں نے نمائندگی کرنی ہے پارلیمان میں،
پارلیمان میں جا کے ایک اعلیٰ بلدیاتی نظام کی میں نے وکالت کرنی، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام وہاں جا کے لیجسلیشن کرنا ہے، اچھی قانون سازی کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر برقرار رہے. کیونکہ ایک مقام پہ ایک حکمران نے جب اپنے رائے سے اپنے وزیروں سے پوچھا تھا، جنگ لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میرے ملک میں قانون صحیح ہے، انصاف کا نظام صحیح ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ معاملات، بلڈنگز ٹوٹ گئی، انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا، ہماری حالات خراب ہو گئے، مگر نہیں، جب انصاف ہوگا تب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ چار چیزیں جب ہمارے حلقے میں ٹھیک ہو گئی، ہمارے لوگوں کے درمیان ٹھیک ہو گئی، پھر ہم آگے بڑھیں گے. یہ تھانہ کلچر، یہ پرچے کرانے والا کلچر، کہ میری سوچ پھر ان کی سوچ سیم ہو جائے گی، پھر میرے میں اور ان میں کیا فرق رہے گا. اور یہ جو دوسرا کلچر ہے آپ کا، یہ تھانہ کچہری کا جو سارا یہ کلچر ہے نا جی، میں اس سے لوگوں کو آزاد کرانا چاہتا ہوں. یہ ووٹ ایک بہت بڑی امانت ہے. یہ ووٹ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کو بڑھا. یہ ووٹ انہوں نے یزید کو نہیں دیا. تو میں اس سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت پہ، اس پہ چل کے، میں ایٹ لیسٹ ووٹ ایسی جگہ پہ نہیں دے سکتا کہ میں سمجھوں کہ میں اپنی غیرت کو بیچوں، اپنی غیرت کا سودا کروں. کبھی بھی نہیں. میں اپنے لوگوں کو بھی کہوں گا، ایک دفعہ سوچیں، میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں، کوئی اور کمپیٹنٹ ہے، آپ اس کو ووٹ دیں، مگر ایک دفعہ لازمی سوچیں، یہ ملک کے پاکستان کی عزت کا سوال ہے. ابھی حالات جو بن گئے ہیں، چیزیں باندھ دی گئی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس میں آپ کو اپنے حلقے میں جو کمپیٹنٹ لگتا ہے اس کو ووٹ دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بڑی لیڈرشپ خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ماڈل حلقہ بنا کے دیں گے، جیسے راجہ پرویز اشرف صاحب نے اپنا حلقہ بنایا ہے، آپ وہاں جائیں تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے. یونیورسٹیز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، انرجی کا کوئی کرائسس نہیں ہے، ہر قسم کی چیز اویلیبل ہے. ہمارے پڑوس میں حلقہ ہے، اور ہم لوگ ایک بلوچستان کے خشک علاقے کا ایک سما پیش کر رہے ہیں. تو بڑی محنت چاہیے. حسن صاحب مجھے یہ بتائیں نا، پھر یہ جو ہمارے علاقہ ایسا ہے، تو آپ کی کیوں چاچو بھی ایک بہت عرصہ سیاست میں رہے ہیں، تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ہمارا منافقت کو جی محسوس نہ کیجیے گا، یہاں منافقت بہت ہے. اچھا، صبح کا چلتا ہوا شام کو آپ کے خلاف ہو جائے، یہاں پتہ ہی نہیں چلتا. سورج کی طلوع ہونے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک حالات ہر وقت بدل رہے ہیں. مگر اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یقین کرو خود پہ. یہ زمین بڑی زرخیز ہے، آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کو سنبھالنے میں. پورے بارڈر پہ چلے جائیں، اس وقت تلغنگ کا آپ کو سپاہی، صوبیدار، کپتان، جرنیل سارے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. یہ لوگ دلیر ہیں مگر خاموش ہیں. صرف یہ منت کروں گا، باہر کے بندے کو مت اجازت دیں. ہم لوگ یہاں خود ہیں. اگر مجھے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میں دن رات آپ کی سکھ کو آپ کی دلیز پہ لاؤں گا. میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں غلام ہوں. اور میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں عنایت کی ہوئی ہیں. میں نے آپ لوگوں کے ووٹ سے پارلیمان میں جا کے ڈاکہ نہیں مارنا، کسی قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کرنی کہ آپ کو فیوچر میں، مستقبل میں یہ لعنت محسوس ہو کہ آپ نے ایک گھٹیا بندے کو ووٹ دیا. ہمارے ساتھ موجود تھے سردار حسن صاحب، بہت ہی زبردست ان کی باتیں ہیں. باتیں سن کے تو میرا بھی فوری طور پہ چینج ہو گیا ہے آئیڈیا کہ میں بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دوں. آپ کی کیا سوچ چینج ہوتی ہے، یہ ہمارے ویورز ہمیں بتائیں گے، اور ہمیں آپ کے میسیجز کا، آپ کے واٹس ایپ کا، آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا. اور کوئی ہمارے جو ویورز دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی آپ نصیحت کرنا چاہیں؟ میں بس ایک نصیحت کہ میں اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا. میں خود ہی ایک اپنے آپ کو شاگرد سمجھتا ہوں زندگی کا. میں سیکھ رہا ہوں. آپ سے سیکھنے کو ملا، باہر جو ملا اس سے سیکھنے کو ملا. بس یہی کہنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیجیے گا. اور آپ اپنے علاقے کی صورتحال سے میرے سے زیادہ بہتر واقف ہیں. اور میں صرف اتنی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ یقین کریں مجھ پہ بھی. ساروں پہ کر لیا، ایک یقین اور اکثر لوگ جیتنے کے بعد نمبر بند کر لیتے ہیں، تو آپ کا کیا پروگرام ہے؟ انشاءاللہ میں تو ہوں ہی یہاں کا جی. میں نے کہاں جانا ہے؟
मेरा नहीं, यहाँ के लोग मेरा भी, हमारे अपने लोग भी नंबर बंद कर लेते हैं। अगर वो करना होता ना जी, मैंने फिर वही बात की है कि इंशाल्लाह ताला आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, आपको गिला नहीं होगा कि आपने एक दलेर इंसान पे वोट दिया, एक कमजोर इंसान को दिए। मैं एक ही बात कहता होता हूँ फिजान भाई, कि शेर की एक दिन की जिंदगी थी और गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मैं एक दिन ही जीऊंगा, शेरों की तरह जीऊंगा, और इंशाल्लाह ताला अपने लोगों के लिए भी इसी तरह वो मंशूर को पैदा करूंगा कि वो लोग भी दलेर बने, और इंशाल्लाह ताला हर चीजें, ये आपकी चीजें, मैं तो एक वो पुल बनूंगा आपके और आपकी चीजों के दरमियान। ये आपके टैक्स के पैसे हैं, अगर मैं आपके लिए रोड बनाता हूं, मैंने आप लोगों पे एहसान नहीं किया, मगर आपने जो मुझ पे यकीन करना है वो सबसे बड़ी चीज है। आपने ये यकीन जिसको देना है 8 फरवरी को, और अंगूठा आपने जिसको लगाना है, आप सोच समझ के लगाइएगा, और एक दफा लाजमी सोचिएगा कि हमने एक ऐसे इंसान को देना है वोट जो इस काबिल हो, जिसको हमारी इस्तों का पता हो, जो हमारी इस्तों का रखवाला बने, जो हमारे हकूक का रखवाला बने, और हमारी नुमाइंदगी पार्लियामान में निडर तरीके से करे। अच्छा साहब, आखिर में एक सवाल है कि कितने वोट तकरीबन ले लेंगे? एक वोट भी पड़ा तो मैं उस इंसान का लाडला हूं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मोहब्बत मिलनी चाहिए। वो मुझ पे यकीन करें ना करें, मैं फिर भी इनकी खिदमत करूंगा। बहुत प्यारी शख्सियत सरदार हसन हमारे साथ मौजूद थे और बहुत जबरदस्त अच्छी अच्छी बातें की हैं। ये उम्मीद है आपको इनकी बातें आपके दिल पे भी लगी होंगी। यकीन माने मेरे दिल पे तो ऐसे असर कर गई हैं। और मैं तो चाहता हूँ, हमारे पास लोग आते हैं जो सियासतदान, वो कहते हैं हम नालियां बनवाएंगे, गलियां बनवाएंगे, अस्पतालों और स्कूलों और कॉलेजों की सियासत करते हैं, और हर दफा इन्हीं लारों के साथ वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद भी कोई शाद नाजर के अलावा ज्यादातर सियासतदान जो इस वक्त खास कर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका यही मंशूर रहा है कि वो अपना नंबर मान कर लेते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान फैजान शेख को इजाजत दें, और TNN डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें, और व्हाट्सएप TNN डिजिटल ग्रुप को ज्वाइन करें। फैजान अहमद, अस्सलाम वालेकुम। TNN Digital.